بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج. بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے, مجھے یقین ہے اس بات کا. بہت کچھ سوشل میڈیا پہ آ بھی رہا ہے. سب سے پہلے تو میں ان تمام اپنے بھائیوں کا, بزرگوں کا, بہنوں کا, ماؤں کا, بچوں کا ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صحت کے لیے اور میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگی. اور میں آپ کو یہ دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ اثر لائی ہیں. اللہ نے ان دعاؤں کو سنا ہے اور میں پھر آپ کے بیچ ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. دوسرا, بہت کچھ کہا بھی گیا ہے, آپ بھی سننا چاہ رہے ہوں گے. ہر ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جناب سمیع صاحب آپ کہاں تھے, آپ کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب لوگ کون تھے, کس طرح آپ کو لے کے گئے. یہ بہت سارے آپ کے سوالات. اور پھر جب میں واپس آیا تو میری ایک تصویر, کیونکہ میرے بہت ہی پیارے دوست راجہ عامر عباس جو میرے وکیل بھی ہیں, جنہوں نے میری غیر موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے لیے جو قانونی معاملات تھا اس کو بھی اٹھایا, انہوں نے میری فیملی کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ رہے. تو وہ کیونکہ میں ہاسپٹل پہنچا واپسی پر, تو وہ بیسیکلی جب میں واپس آیا تو مجھے ڈراپ کیا گیا H11 گریو یارڈ کے پاس. تو میری آنکھوں پر پٹی تھی بالکل اور میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا. اسے پٹی نہیں تھی, وہ پورا ایک وہ تھا جو کپڑے سے باندھا ہوا تھا, پھر اس کے اوپر ایک تھا, پھر اس کے اوپر ایک اور کپڑا تھا. تو بالکل بھی میں نہیں دیکھ پا رہا تھا اور مجھے کوئی اورینٹیشن بھی نہیں تھی. اور جو لوگ مجھے ڈراپ کر کے گئے وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے. تو مجھے یعنی بالکل ٹوٹل سائلنس تھی. ایک دو دفعہ ٹیلی فون کی کوئی گھنٹی بھی بجی تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا. تو میں مجھے انہوں نے جب گاڑی سے اتارا تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو ایک آواز تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہاں پر ہر چیز مل جائے گی. میں نے کہا ٹیکسی مل جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو لیموزین بھی مل جائے گی. بڑی ایک یہ حیرت انگیز بات تھی. پھر جو وہ کپڑے تھے وہ, کیونکہ میرے ہاتھ تو کھلے تھے, وہ میں نے اتارے. تو میرے پاس فون تھا لیکن اس میں سم نہیں تھی اور انٹرنیٹ کی کوئی ڈیوائس نہیں تھی. ایک امریکہ کی جو سم اس میں پڑی ہوئی تھی میرے فون میں. تو گاڑی تو چلی گئی, تو وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. جب میں نے چلنا شروع کیا تو سامنے مجھے ایک بہت بڑا سائن بورڈ نظر آیا, H11 قبرستان, اور یوں تیر کا ایک نشان تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا کہ یہ, اس نے کہا تھا یہاں سے تو ہر شے مل جاتی ہے, تو یہ تو قبرستان ہے, تو زندگی تو نہیں ملتی یہاں پہ. بہرحال میں نے نمبر ملایا تو وہ الحمدللہ میرے بھائی کا نمبر مل گیا. تو میں نے اسے کہا کہ میں یار یہاں پہ ہوں, یہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں. وہ اس وقت ہمارے جو وکیل صاحب ہیں راجہ عامر عباس, ان کے پاس تھے. تو اس میں میرا بھائی تھا, ایک ان کا دوست صالح, اور جو میری کو اینکر ہیں علینا الیاس. وہ کیونکہ وکیل صاحب کے پاس میرا ہی کیس وہ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت کو, رات کو یہ 10:30 کا ٹائم تھا. تو وہ پھر سیدھے 10-15 منٹ میں پہنچ گئے تھے پک می اپ. لیکن یہ میں نے ساری بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ مجھے پیلپیٹیشنز ہو رہی تھیں. یعنی میرا جو ہارٹ ہے, مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چلتے چلتے اس کی جو دھڑکن ہے وہ کچھ ارریگولر ہو جاتی ہے. تو ہم نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھے آئیں ہاسپٹل میں. تو وہاں پر جب میرا بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو وہ تقریباً بہت ہائی تھا, وہ 200/95 اور 100. اچھا, مجھے کیونکہ 4 اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں, عام حالات میں یہ بلڈ پریشر جو ہے ہائی تو ہے, لیکن اس کو شاید آپ مطلب وہ بہت زیادہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی خطرناک ہے, ہائی ہے. لیکن کیونکہ اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں تو دل کمزور ہے, پرابلم ہے اس میں, تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو فوری طور پر بھی میرے وہاں پر ٹیسٹ کیے گئے, میری ECG وغیرہ کی گئی, ایکو کیا گیا, سارے بلڈ لیے گئے, کارڈیک جو انزائمز ہیں وہ بھی چیک کیے گئے. پھر میرا جو ڈاکٹر ہے, کیونکہ میری جو اسٹنٹنگ ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے, ڈاکٹر جاوید سلمان, میرے بہت اچھے پاکستانی زبردست وہ ڈاکٹر ہیں, ماؤنٹ سنائی ہاسپٹل جو ہے اس میں وہ. تو ان کو فوری طور پر میں نے وہ اپنی ECG جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی. سب سے پہلے تو وہ بھی پریشان تھے کیونکہ میں ڈسپیئر تھا, گمشدہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک تو بہت اچھا لگا کہ تمہاری آواز بھی آئی اور میں نے یہ تمہاری رپورٹ دیکھی ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ابھی یہاں پر آپ اینجیوگرافی نہیں, آپ نے نہیں کروانی, آپ یہ فردر ٹیسٹنگ کریں, تھوڑا اس کو ایک دفعہ کام ڈاؤن کریں اور دین ول سی کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو وہ اس وقت راجہ عامر عباس نے وہ تصویر لی. تو میں وہاں پہ رہا اس رات ہاسپٹل میں. تو لیٹ یعنی وی آورز جسے ہم کہتے ہیں, میں واپس اپنے گھر آیا اور میڈیکیشن پہ ہوں, ریسٹ کر رہا ہوں. ابھی پروگرام بھی بول پہ شروع نہیں کیا کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے آج میں اس لیے ویلاگ کر رہا ہوں کہ خاصا بہتر ہے بلڈ پریشر. اور میں ایک بات صرف آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں
لائف میں ہمارے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, بٹر واقعات ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہوں, اور اس وقت بطور قوم ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈویژن ہے, بہت زیادہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک آپ سمجھے زہر آلودہ ہو چکی ہے. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اور ہمیں جو زخم ہیں ان پر ہمیں مرہم رکھنا ہے. اور آج جو بہت اچھا جو مجھے ایک سین نظر آیا, اس میں نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور قاضی فائز صاحب دونوں مل کر تو وہ ڈال رہے ہیں پانی, پودے لگا رہے ہیں. تو اس ملک کو ہم نے اسی طرح بنانا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رہے گی تو بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی, پوری تفصیلات بھی آتی رہیں گی, یار زندہ صحبت باقی. تو لیکن ابھی ہم آج کے جو موضوع ہیں وہ زیادہ اہم ہے. میں تو ایک سٹوری ٹیلر ہوں, میں خود ایک سٹوری نہیں ہوں. تو اور ویسے بھی ٹو بی آنیسٹ ود یو, وہ جس طریقے سے مجھے لے جایا گیا, جیسے پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, میں یہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یعنی اس میں میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی. تو میں اگر کسی کو ریکگنائز کروں یا کوئی کسی کو پہچان لیا ہوتا تو میں ابھی آج ہی آپ کو بتا دیتا. بٹ انٹرسٹنگ سٹوری ہے, یہ وعدہ آپ سے کہ ضرور آپ کو سناؤں گا. لیکن اس وقت مجھے زیادہ پریشانی جبران ناصر کی گمشدگی سے ہے. وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اور میں اس کو جس طریقے سے اس کی وائف نے بتایا اغوا کیا گیا, بڑا افسوسناک ہے. اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور اس کا ایکشن لیں. یہ میں حامد میر کا جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا, جو ٹویٹ انہوں نے کیا کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس آف جبران ناصر از اے میسج فار آل دوز بلیو ان رول آف لا اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. One can disagree with the views of Jabran, but he is not a supporter of PTI. He never participated in May 9th violence. تو دوز جنہوں نے بھی ان کو اغوا کیا ہے, کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کون ہے. وداؤٹ ایویڈنس یو کین ناٹ بلیم اینی ون, کسی پہ آپ رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے. لیکن ان کی وائف نے کہا کہ وہ ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں, تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کنسرن ہیں, کیونکہ جبران جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاتا تھا. تو اللہ کرے وہ خیریت سے ہو اور خیر خیریت سے واپس آ جائے. اور دوسرا ایشو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ہے, جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور اس میں نے دیکھا ایک کوئی سرکاری افسر ہے جو وہ لڑیاں ڈال رہا ہے, بھاگ کے آگے آ رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. چودھری صاحب کی عمر جو ہے وہ 76-77 سال ان کی ایج ہے, بیمار بھی ہیں, اسٹینٹ بھی ہیں, اور ان کے اوپر اس عمر میں دباؤ وغیرہ نہیں. مونس الہی کا جو ٹویٹ آیا تھا کہ پہلے بھی یہی کہا تھا میرے ابا اور والدہ نے, اور 3 دن پہلے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو اپنا جو سیاسی کورس ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو چوہدری صاحب کے آج ویژولز بھی آپ کو سب کو نظر آئے, ہنستے مسکراتے. راسخ جو ان کے صاحبزادے ہیں, مونس کے چھوٹے بھائی, وہ ان کے ساتھ تھے. تو جس انداز میں ان کو ایک بزرگ کو دھکے دے کے لے جایا جا رہا تھا, مجھے لگتا ہے اینٹی کرپشن والوں کو پرہیز کرنا چاہیے تھا. یہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں اگر کسی پر چارجز ہیں, تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں گرفتاری پہ. آپ نے گرفتار کیا, عدالت میں پیش کیا, بالکل زبردست یہ کورس آف ایکشن ہے. لیکن